السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی بردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگ اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ایک ساری قوم کے لیے، سارے اسلام کے لیے ایک بہت بڑا فقدان، بہت بڑا نقصان ہے۔ نقصان یہ ہے کہ ایران کے پریزیڈنٹ جو اسرائیل کو جو دبوجے تھے، اس کو جو روندے تھے، اس کے بارے میں کیا کہنے ہیں؟ جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ ایسے مرد مجاہد پہلے تو پیدا بہت کم ہوتے ہیں اور زیادہ دن رہتے نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی ایسے مجاہدین کی ضرورت ہوتی ہے جو جا چکا ہے دنیا چھوڑ کر۔ اللہ ان کو جنت مغفرت کرے اور ان کے گھر والوں کو اللہ صبر جمیل، صبر کاملہ عطا فرمائے اور ہم سارے مسلمانوں کو صبر دے۔ لیکن اب سارے اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں، وہ سارے ممالک ایک ہونا چاہیے، اپنے دماغی اور اپنے اختلافات کو دور رکھ کر، اپنے دماغ کے اندر جو گندگی بھری ہوئی ہے وہ نکال کر، اب جس طریقے سے پرائم منسٹر ایران کے تو کھلا کہہ دیے ہیں، جس طریقے سے فلسطین کی جو حمایت کر رہے تھے، جو سپورٹ کر رہے تھے، ایران کے پریزیڈنٹ جو ان کے ارادے تھے، جو ان کا منصوبہ تھا، جو ان کا کام تھا، جس راستے پہ وہ چل رہے تھے، وہ کام برابر پورا کیا جائے گا ہر حال میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کامیابی نصیب ہوگی اور فلسطین آزاد ہوگا، اور اسلام کے کوئی اسلامی ممالک پہ، اگرچہ امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، کوئی بھی ممالک اگرچہ میلی آنکھ سے دیکھیں گے تو ان کی آنکھ نکال لی جائے گی۔ یہ صاف کہہ دیا ہے انہوں نے، جو وہاں کے پرائم منسٹر ہے ایران کے، اور اس کی حمایت کرتے ہوئے رجب طیب اردگان جو ترکی کے پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے بھی حمایت کی، اور خلیج سے بھی تقریباً دبئی کو چھوڑ کر سارے ممالک نے حصہ لیا اور بڑے افسوس کا اظہار کیا، بڑے افسوس ظاہر کیا، کیونکہ آپ لوگوں کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ اس صدی میں اسرائیل کو روندنے والا، اسرائیل پہ حملہ کرنے والا وہ ایک ہی شخص تھا، مرد مجاہد، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مرضی سے جو ہوا ہے، اللہ کی اس سے ہوا ہے، بغیر اللہ کی اس سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ ایک درخت کا ایک پتا نہیں ہل سکتا، تو کسی کو دنیا چھوڑ کر جانے کی کیا بات ہوتی ہے؟ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ سے التجا، یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو مغفرت فرمائے ان کی، اور ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اور جتنا ہو سکتا تمام مسلمان بھی دعا کرو ان کے حق میں، کیونکہ اس صدی کا کہہ رہا ہوں میں، اس صدی کا مرد مجاہد ایک ہی تھے، وہ تھے جس کا انتقال ہو چکا ہے۔ حالانکہ ان کا جس طریقے سے ہیلی کاپٹر کا جو جائزہ لے رہے تھے انہوں، اس کے اوپر پھر کارروائی کرنے کے لیے وہ، حالانکہ وزیر خارجہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس کے اندر، اور ڈیفنس منسٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے اس کے اندر، یہ رہتے ہوئے یہ حالانکہ جو جائزہ لے رہے تھے، ایک پہاڑ بیچ میں آنے کی وجہ سے وہ پہاڑ نظر نہیں آیا، اس کی وجہ شبنم تھی، برف باری کی وجہ سے نظر نہیں آیا، وہ جا کے سیدھا پہاڑ کو مار دیا۔ اس کے بعد لاپتہ تھی، دیکھتے دیکھتے رات گزر گئی، لیکن اس کا پتہ نہیں چلا۔ صبح میں بھی دیکھتے رہے، پتہ نہیں چلا۔ 3 بجے 2:30 بجے جو ہے یہ چیز کا معلومات بھی ہو گئے اور پتہ بھی چل گیا، وہ ہیلی کاپٹر جس طریقے سے بلاسٹ ہوا، پھٹ گیا، وہ سارے چیزیں۔ اس کے بعد ایک صدمہ سا چھا گیا ساری قوم کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے اور تمام ان ممالک کے لیے جو ایران کو چاہتے ہیں، اور جو ایران کے لیے افسوس تو سارا اسلام کرے گا، سارے مسلمان کریں گے۔ اس کی ایک وجہ میں بتا دوں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جس طریقے سے جو اسرائیل کی جو چڑھائی کی ہے اور جو دبوجا ہے، جو روندا ہے، وہ صرف انہی کے بس کا کام ہے، کوئی نہیں کر سکتے، دوسرے کسی کی اوقات نہیں ہے وہ کرنے کے لیے۔ اسی لیے اب تمام مسلم ممالک کو بھی بڑا افسوس ہو رہا ہے،
بڑا ایک صدمے کی لہر دوڑی بھائی، ہر ایک کے پاس صدمہ ہے بھائی، ہر ملک میں صدمے کی ایک وہ ہے، اور کئی ممالک مسلمان ممالک تو سرکاری چھٹی کا بھی اعلان کر دیے، کوئی 3 گھنٹے کی منع ہے، کوئی 1 دن کا اعلان کر دیے، جبکہ ایران میں تو 1 ہفتے کا اعلان کیا گیا، کیونکہ وہ انسان تھا ہی ویسا، وہ انسان کو نہیں بھول سکتے بھائی، اور سب کو لے کے چلنا وہ اچھی طرح جانتے تھے، ہر ایک کو لے کے چلنا، ہر ایک سے محبت سے پیش آنا، ہر ایک کے برے وقت پہ ٹھہرنا، ان کے اندر اتنے خوبیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کوٹ کے بھر دیے تھے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اور آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ بولنے والے تو بہت ہے، بول بچنا کرنے والے کوئی نہیں ہے۔ پتہ ہے جب فلسطین کے معصوم بچوں کو جو شہید کیا جا رہا تھا، جس طریقے سے مارا جا رہا تھا غزہ کے اندر، یہ کتنی نجیز اور نیچ حرکت ہو رہی تھی، وہ ٹائم پر جو حامی بھری سب سے آگے آ کر ایک اکیلا مجاہد پریزیڈنٹ ایران کا، جو اپنے جانبازوں کو، اپنے تمام ملٹری کے کمانڈرز کو ہدایت دی کہ جاؤ جا کے کھس کے اس کی اوقات دکھاؤ، اور جب سے یہ سلسلہ جاری ہو گیا اس کے بعد یہ بیک فٹ پہ آ چکا اسرائیل، آپ لوگوں کو پتہ ہے امریکہ پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ یہ ایک ایسے انسان تھے مرحوم، ان کے دماغ میں جو آ گیا وہ کر دیتے تھے۔ ایک تھا صدام حسین، اس کے بعد ہم اس کو دیکھے بھائی یہ بندے کو، تو ایسے لوگ زیادہ دن تک نہیں رہتے ہیں ان کو، لیکن دعائیں ہمیشہ ان کے ساتھ عوام کی رہتی ہے، اور ان کو صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، نہ بھلایا جا سکتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ بھی دعاگاہ ہو جائیے ایران کے اس پریزیڈنٹ کے لیے، جو کہ ایک مرد مجاہد تھے، مرد اسلام تھے، جتنی تعریف کی جائے ان کی الفاظوں میں کم ہے، ان کی کوئی مثال نہیں، وہ اپنے ہاتھ میں بے مثال تھے، ان کی کوئی مثال نہیں، وہ اپنے آپ میں بے مثال تھے، جس کا کوئی جواب نہیں، وہ اپنے آپ میں لاجواب تھے۔ اللہ ان کو جنت مغفرت کرے، اللہ ان کو خبر کے عذاب سے بچا لے پاک پروردگار، اور ان کی مغفرت فرمائے، اور یہاں تک کہ ان کے گھر والوں کو صبر کاملہ، صبر جمیل عطا فرمائے، اور ایران کی سارے شعب کو صبر جمیل، صبر کاملہ عطا فرمائے، کیونکہ یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑی افسوس کی خبر ہے یہ، جو کہ یہ ہر مسلمان کو یہ سہنا اور سن کر برداشت کرنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ لیکن آپ لوگوں سے یہی التجا ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، نمازیں مس مت کرو، اللہ کے واسطے نمازوں کی پابندی کرو، اور ایران کے لیے دعاگاہ ہو جاؤ، ایران کے پریزیڈنٹ کے لیے دعائیں کرو، اور سارے مسلمان ممالک ایک ہو جاؤ اور ایران کے ساتھ ٹھہرو۔ جو ایران کر رہا ہے اس وقت، وہ اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں دیکھ رہا، نہ اس کا کوئی ذاتی مقصد ہے، وہ چاہتا ہے کہ صرف فلسطین کی آزادی ہو، اور تمام مسلم ممالک ایکچا رہے، مل جل کے رہے، اور کسی کی غلامی نہ کرے، کسی کی جی حضوری نہ کرے، خود مختار رہے۔ یہ ایران کی چاہت ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم اس مقصد میں ان کو سلوٹ بھی کرتے ہیں، اور کامیابی کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔